چوتھا گروہ جو ہے وہ عموماً آپ کی میری جان کھاتا رہتا ہے، میں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یا میرے یوزلی ان کی رائٹ سائڈ پکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو میں انہیں کئی بار کہتا ہوں جی آپ کو کوئی معاف نہیں کر رہا، آپ نے کسی کی جان پہ ظلم کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے. ایک تو ہے اپنی جان پہ ظلم کرنا، اس میں تو آپ نکل گئے ہیں، اور اللہ تو معاف کرتا ہی ہے، لیکن آپ نے اللہ کے نام پہ اس کے بندے چھوڑے، آپ کو اور جلدی ریزلٹس مل گئے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، آپ نے سورہ رحمان بھی سنی ہے، 7 دن پکارا ہے، وہ تو معاف کر رہا ہے، لیکن اللہ کا جھگڑا ہی نہیں ہے. فائل اللہ کے پاس نہیں ہے، فائل کسی بندے کے پاس ہے، کسی جانور کے پاس ہے، کسی پودے کے پاس ہے، کسی دوسری مخلوق کے پاس ہے جس پہ آپ ظلم کر بیٹھے ہیں. کسی یتیم کے، بیوہ کے، مسکین پہ کاکی کی ہے، آپ کو پتا ہو، آپ کے کسی بزرگ کے، آپ کے والدین کے. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اچانک یاد آ جاتا ہے، یا سنتے ہوئے 6-7 دن میں یاد آ جاتا ہے، یا دکھا دیا جاتا ہے، اشارہ آ جاتا ہے. وہ جانتا ہے خلوص نیت کو. وہ جس وقت آپ کے اندر جھاڑو پھرتا ہے، آئینہ صاف ہوتا ہے دل کا، تو اس میں فلم چل جاتی ہے، ٹی وی آن ہو جاتا ہے آپ کا، آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ وہاں پہ ہاں میں ٹکر ماری تھی. پھر ایک گروہ ہوتا ہے جو، تو ان کو میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ظلم تو میں کر بیٹھا ہوں، لیکن وہ بندہ تو اب پتہ نہیں بڑی دور چلا گیا ہے، یا مر گیا ہے، یا وہ تو دوسرے ملک میں ہے، یا وہ تو ملنا پسند نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اس طرح کرو کہ اللہ کو کہو کہ یا اللہ میری نیکیاں دے کے اس بندے کے دل میں رحم ڈال دے، کیونکہ 2 بندوں کے درمیان اللہ نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، اللہ اپنے معاملات چھوڑ دے گا، بندوں کے معاملات بندوں کے درمیان ہیں، کریں. لیکن اتنی ہیلپ آپ کی کر دے گا کہ اگر آپ خلوصی نیت سے کہتے ہیں کہ اللہ میاں میں شرمندہ ہوں اس بندے سے، مجھے معاف نہیں کر رہا، چلیں میری نیکیاں دے دیں اور اس کے دل میں میرے لیے پھر رحم ہی ڈال دیں، اس کی تلافی کر دیں، تو چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارٹر کو جو ہے نا مان جائیں، اس میں ہیلپ کر دیں آپ کی. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ یا اللہ اگر میری نیکیاں تھوڑی ہیں اور اس بندے کا نقصان زیادہ ہے، حالانکہ اس نے اگر اللہ کے نام پہ پہلے معاف کیا ہے، وہ کافی زیادہ بڑا صدقے کی اماؤنٹ اس کے پاس ہے، لیکن شاید ظلم زیادہ بڑا کر بیٹھا ہوا ہے. اگر ایسی بات ہے تو اللہ کریم سے کہے کہ یا اللہ اس بندے کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن میری جان چھڑا دے بندے سے، کیونکہ بندے بندوں کو بڑا مشکل معاف کرتے ہیں. قیامت والے دن بھی یہ سارا کچھ ہونا ہے، تو یہیں پہ کر لو یار. اچھا اس میں کئی لوگ آنکھیں کھول دیتے ہیں، کچھ تو شروع میں کھول دیتے نہیں نہیں میں نے اپنی نیکیاں نہیں دینی. آپ کی جان چھوٹ جائے گی. کوئی نیکیاں جو کمپنسیشن میں دینی ہے، آپ نے نقصان کیا ہے، آپ کسی کی گاڑی مار دی ہے آپ نے، تو پھر آپ کا قصور ہے تو آپ نے دینا ہی دینا. اب آپ قصاص اور دیت کے اصول تو یہی ہیں، ضرور آپ نے جان کے بدلے جان دینی ہے، دے دلا کے جان بچتی ہے تو بچا لیں، پھر کچھ تو مان جاتے ہیں. لیکن جہاں میں کہتا ہوں نا کہ کہو کہ چلو اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دیں، وہاں خواتین تو پھٹ ٹانگیں کھول دیں، نہیں مجھے کیا پتا، وہ تو پہلے بڑا گندا آدمی تھا. اس میں کئی بابا جی کے پرانے لوگ جو ہیں وہ کئی بار ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں میرے بارے میں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم فضول بکواس کرتا رہتا ہے بابا جی، یہ خود اس نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں یہ وہ. بہرحال ایک یہ گروہ ہوتا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ، آپ نے تو سب کو معاف کر دیا، لیکن اللہ سے کہیں گے یا اللہ اگر مجھے کوئی معاف نہیں کر رہا، میں کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو یا اللہ میری نیکیاں دے کے اس بندے کے کھاتے میں لکھ کے اتنی نیکیاں اس کے دل میں رحم ڈال دے اور میری جان چھڑا دے جس قسم کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. اور اللہ جی اگر نیکیاں میری کم ہیں اور جرم میرا بڑا ہے، یا اس بندے کا نقصان میں زیادہ بڑا کر بیٹھا ہوں، اس کی تلافی نہیں ممکن ہے میری نیکیاں دے کے بھی، تو پھر اللہ جی باقی کی جو بچ گیا ہے حساب کھاتا ہے وہ اس کے گناہ میرے کھاتے میں ٹرانسفر کر دے. یہ قیامت والے دن ایسے بھی ہونے. کئی لوگ پل سرات کراس کر چکے ہوں گے اور اینڈ ٹائم پہ وہاں کچھ لوگ انہیں آ جائیں گے روکنے کہ یا اللہ اس بندے کا میری طرف یہ نکلتا ہے، اور انہیں کہا جائے گا کہ ہاں جی حساب کلیئر کرو. تو کہیں گے کہ جی میں اب اس وقت یہاں کیسے کلیئر، کہا جائے گی نیکیاں دے. نیکیاں جب دیکھے تو مائنس میں چلے جائیں. پل سرات کراس کیا ہوا وہ دوزخ کی طرف جانے کا سلسلہ بن سکتا ہے. کنترا محراب اسی جگہ کو کہتے ہیں. اینی ویز، اور جن کے پاس نیکیاں ویسی نہیں بچی ہوں گی تو انہیں ان کے گناہ لینے پڑیں گے، تو وہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ قابو آ جائیں گے. اس لیے سرکار نے کہا تھا کہ سونے سے پہلے ہی معاف کر دیا کرو، سوتے ہوئے روز کے روز ہی معاف کر دیا کرو. ٹھیک ہے. اور بلکہ کسی نے ملازم کا بھی پوچھا، آج کسی نے سوال بھی بھیجا ہوا تھا،
انہوں نے کتنی بار معاف کرنے کا؟ یار 70 بار تو کر دیا کرو. کسی اور نے پوچھا, انہوں نے کہا یار جتنی بار تیرا اللہ تجھے معاف کرتا ہے کم از کم اتنی بار تو کر. لیکن ہیٹ آف دا مومنٹ میں معاف کرنا بڑا مشکل سا ہوتا ہے. کئی لوگوں نے زیادتی بھی بہت کی ہوتی ہے, لیکن جو کر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں میں یہ کہتا ہوں, یہ ایک گروہ ہوتا ہے جنہیں میں کہتا ہوں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں 7 دن سورہ مان سنی ہے میرا مسئلہ نہیں حل ہوا. میں عموماً کہتا ہوں کہ جی دیکھ لیں آپ نے, یا ساتھ کچھ اور تو نہیں کر رہے تھے, اس میں بھی شراکت نہیں کرنی چاہیے, شریک نہیں کرنا چاہیے نا. ٹوٹل یہ میں صرف اللہ کے در پہ پیش کر رہا ہوتا ہوں, اس میں پھر اپنی کوششیں موشیں سارا کچھ بیچ میں ڈال رہا ہوتا ہے. اور اللہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ جب انہیں میں نکال دیتا ہوں تو ساتھ ہی یہ دوسری چیزیں شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں ویسے میں نے ہومیوپیتھی بھی کھائی تھی, ویسے ایلوپیتھی کا علاج بھی کیا تھا, ویسے وہ تو فلاں چچا نے فون کیا تھا. تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو اس گروہ کو میں کہتا ہوں کہ یار اللہ سے کہو کہ یا اللہ میری نیکیاں لے کے میری جان چھڑا ہے, نہیں تو اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ, اگر وہ بندہ نہیں میری جان چھوڑ رہا تو. یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کئی بار میں یہ کام کرتا ہوں, بولتا ہوں کسی کے ساتھ, کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, اگلے بندے کو اللہ خود سمجھا دیتا ہے, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. پردہ بھی رہ جاتا ہے سب کا, اللہ ہم سب کا پردہ رکھے. ہاں کئی لوگ اپنی غلطی سے یا میری غلطی سے یا خود یا سب کے سامنے ایڈمٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں میرے سے یہ غلطی ہوئی بھی ہے, کچھ ہوا ہے. کئی بار وہ ننگا ہو جانا بھی ساری پبلک کے سامنے, ان کا کوئی غلطی, ان کا گناہ, وہ ان کی بہت بڑی کمپنسیشن بن جاتی ہے, سزا بن جاتی ہے, وہ اکٹھی مل جاتی ہے. اللہ سب کا پردہ رکھے. ان ساری چیزوں کو میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے زیادہ مین میخ میں جانے کی بجائے ویسے سوچیں آپ, ہوتا ہے یہ, لیکن کسی کے اوپر ججمنٹل نہ ہو.